جی مفتی صاحب آپ بتائیے گا اس پہ روشنی ڈالیں۔ نہیں بالکل یہ درست بات کی ہے انہوں نے، اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کا جو نزول کا موقع ہے، تو یہ نزول کا موقع بھی حضرت سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے اپنی بیوی کو مارا، اور اس زور سے مارا کہ چہرے پر نشان پڑ گیا۔ تو یہ معاملات تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے ساتھ آ گئی اور شکایت کی، تو اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ یہ جو مارنا ہے نا، اس کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایک ضرب مارنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ بیوی کو مارنا ہی شروع کر دے اور جان سے مار دے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی کیا چیزیں ہیں کہ عورت نے کیا کرنا ہے، مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ آخری جو ہے وہ مرحلہ ہے، جیسے حضرت نے کہا طلاق سے پہلے پہلے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ زخم آپ کو لگے گا تو وہ بھر جائے گا، لیکن جب آپ نے صیغے طلاق کے کہہ دیے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، پھر تو واپس نہیں ہوگی۔ پھر لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا مولوی مل جائے جس سے جو ہے نا وہ طلاق واپس ہو جائے، معاملات ہو جائیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے اور سوسائٹی میں یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علی بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر جو ہے نا وہ مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ مرد کو جو قوی کہا ہے نا، یہ کچھ معنوں میں قوی ہے، کچھ معنوں میں عورت کے اختیارات چلتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تلکا اس میں اشارہ ہے، مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس بلند مقام و مرتبے کے ساتھ حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، مجھے میرے بھائی یونس پر، مجھے میرے بھائی یوسف پر فضیلت نہ دو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ سب سے بلند رتبے پر فائز ہے، آپ کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مرد حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں، عورت اگر محکوم ہے، اس کی ماتحت ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جیسے بھی علامہ صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی، آپ ذرا غور کریں کہ بچہ اپنا ہے، ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، وہ انکار کر سکتی ہے کہ جناب میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، اور یا پلاؤں گی تو میں اس کا جو ہے نا وہ معاوضہ لوں گی، تو شوہر جو ہے نا وہ اس پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دیکھیے معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ عورت نے انکار کر دیا ہو کہ میں دودھ نہیں پلاتی؟ نہیں سنا نا آپ نے، نہ کسی، نہ ہمارے ناظرین میں سے کسی نے سنا ہوگا۔ لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ عورت انکار کر سکتی ہے بوجو، اور پھر اگر وہ کہے کہ بھئی اس کے لیے دودھ پلانے والی رکھو، اس کا انتظام کرو، تو مرد کے ذمے پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہے اگر ٹھیک ہے مجھ سے پلوانا ہے تو میں اتنا معاوضہ لوں گی، تو بھی اس کو دینا پڑے گا۔ تو جہاں اتنی شریعت اجازت دیتا، شریعت نے ہمیں جو ہے نا وہ اجازت دے رکھی ہے، وہاں اگر ذرا سے معاملے پر، اور یہ قرآن مجید فرقان، یہ یہاں مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اس آیت پر قرآن مجید فرقان حمید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان کے ڈراموں میں اس کا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا مختلف طریقوں سے مذاق اڑایا جاتا ہے، پلے کارڈ لے کے۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام رہ گیا کہ آپ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ اس لیے آج چونکہ یوم تحفظ ناموس رسالت بھی ہے اور یوم تحفظ حقوق قرآن بھی منایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، تو ہمیں یہ بھی پیغام دینا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر حرف، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت نافذ العمل ہے، قابل عمل ہے۔ ہاں منسوخ کا معاملہ الگ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ محکم ہے، تو اس پر مکمل جو ہے نا وہ عمل ہوگا، اور یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ نہیں کرنا، اور مارنے کا جو ہے نا وہ یہ آخری درجہ ہے طلاق سے پہلے۔ دونوں علماء کرام نے بہت اچھی مفصل گفتگو کر دی ہے، اور اس میں جو آپ آیت کا کانٹیکس دیکھیے تو ایک حد ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی معاشرے میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون اور شادی شدہ مرد بھی وہ کسی ایسے ناجائز تعلق میں نہ پڑیں کہ خاندان کولیپس کر جائے۔ ٹھیک، اگر اس کو آپ بڑا روٹین بنا لیں گے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن معاشروں میں یہ روٹین ہے وہاں پر تو پھر نکاح کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تو لیونگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر لیونگ ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ میں 2 سال خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہوں، بس مجھے اچھا لگا، موو آن کر گیا، پھر اس کے بعد کسی اور کے ساتھ موو آن ہو گئی، خاتون بھی اور مرد بھی۔ اور کتنے ہی تقریباً آپ ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس سے دیکھیں، اسلام کو چھوڑ دیں ایک مرتبہ، ایک لمحے کے لیے،
ان کے اپنے آپ شماریات کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو ان کے اپنے معیار سے شادی سے نہیں آئے ہوئے, نکاح سے نہیں آئے ہوئے, تقریباً 90% سے اوپر ہے. بالکل. تو اسلام یہ نہیں چاہتا. اگر یہ صورتحال چل پڑے نا تو ایک دفعہ جب آپ فیملی نظام کو کولیپس کر دیں پورا معاشرہ گر جائے گا, کہیں پہ کوئی اخلاقیت باقی نہیں رہتی. اسی سے پھر آگے بڑھتا ہے وہ معاملہ کہ پھر کیا شادی کے لیے مرد اور عورت کی بھی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے. اسی سے نعوذ باللہ پھر آگے بڑھتا ہے کہ کیا پھر جب دو افراد ایسے کہ جو خود انڈیویجول ہیں اور مستقل ہیں اور اپنے کنسنٹ سے چاہے وہ محرم بھی ہیں کسی تعلق کو بنائے تو آپ کو کیا تکلیف. یہ باتیں انسانیت کے لیے اتنی انسان سوز ہیں اور اخلاق سوز ہیں کہ میں یہاں بہت پردے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت ساری باتوں. تو کچھ ایسی حدیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی کہ نہیں یہ ریڈ لائن کراس نہیں ہو سکتی. اس میں سے ایک ہی ہے. اب آپ آیت کو دیکھیے, جب بہت اچھی گفتگو ہوئی کہ جس میں الرجال قوامون علی النساء, مرد کی ولایت ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ دیکھیں گھر میں کہیں نہ کہیں کسی ایک کی ولایت ہونا ضروری ہے. اس ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے, اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں. رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کے بریڈ اینڈ بٹر کو پورا کریں گے. جب نان نفقہ آپ پر واجب ہے, چاہے وہ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے طور پر خود کنٹریبیوٹ کر لے والنٹیرلی, لیکن واجب ہے مرد پر کہ وہ اس کو پورا کرے. کتنے لوگ ہیں ایسے مرد کے جو اس کو پورا نہیں کرتے, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کے کچھ اور پھر رعایتیں دی ہوئی ہیں کہ پھر وہ گھر سے نکلنا چاہے تو خود سے نکلے, اس لیے کہ اس کا مرد اس کا نان نفقہ پورا ہی نہیں کر رہا, اور پھر وہ جا کے خود اس کو پورا کرے. پھر فرمایا گیا کہ اس اعتبار سے مرد کی ولایت ہے, لیکن خاتون پر کوئی گھر کی ذمہ داری رکھی نہیں اللہ نے. یعنی مثلا ایک جگہ میں ایک اور چینل پہ تھا, میں نے بات کی وہاں پر, اور وہاں پر تقریباً علماء نے تائید بھی کی, گفتگو بھی ایسی ہوئی کہ ایک خاتون پر گھر کی ذمہ داری اللہ نے یوں بھی رکھی کہ گھر کا کام کاج کرنا. ثواب بہت رکھا ہے, سنت بہت ہے, مستحب بہت ہے, لیکن واجب نہیں. اس پہ نہ کرنا چاہے نہ کرے, کوئی بات نہیں, مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا. پھر اب یہاں تک بھی ساری ریلیکسیشنز ہیں, لیکن ایک حد ہے. وہ حد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ خاص طور پر مرد کی غیر موجودگی میں بھی اور خاص طور پر غیر موجودگی میں وہ اللہ کی اس حد کی حفاظت کریں. یعنی ایک شخص ہے کہ جو باہر اوورسیز کام کرتا ہے, کہیں اور جاتا ہے جاب پر, غیر موجودگی ہے مرد کی, خاص طور پر تو اس وقت ایک خاتون اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے, وہ کسی کی بیوی ہے. پھر فرمایا کہ وہ اللاتی تخافون نشوزہن, لیکن جو اس غیر موجودگی میں ایسا کر لیں کہ وہ اپنی عفت سے گزر جائیں. دیکھیں اب یہ بہت سینسٹیو بنا ہے. اس کے بعد بھی کیا مارو نہیں, پہلا لفظ تو آپ پڑھیں فعظوہن, تو موعظہ کرو, نصیحت کرو. آپ ایسا نہ کریں. دیکھیں مجھے پتہ چلا ہے ایسا مرد بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی الگ احکامات ہیں. بھی ایک جملہ خالی میں کہہ دوں کہ اگر ایک شادی شدہ مرد نعوذ باللہ من ذالک زنا کرے اور وہ شرعی طور پر ثابت ہو جائے تو بعض حدود تو ہیں سنسار تک ہونے کی, تو اس کے اپنے معاملات ہیں. یہ خاتون کے لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے پہلے یہ رکھا کہ اس کو نصیحت کرو. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بیسک بنیادی حق ہے. صاحب اور دیکھیں سوسائٹی میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ شک بھی ہوا تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, دوست احباب گھر والے, اس کو طلاق دے دو, چھوڑ دو اس کو. نہیں پہلے اللہ طلاق کا تو لفظ ہی نہیں, بہت اچھی بات کہ علامہ صاحب نے طلاق کا تو لفظ ہی نہیں, فعظوہن, پہلے تو نصیحت کرو. یعنی اتنا تو آپ کو کہنا چاہیے نا, اور یہ حق بنتا ہے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کہ دیکھیں کچھ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. نصیحت کا استعمال کیا گیا. اچھا نصیحت, پھر اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانے, پتہ چلا کہ کس طرح سے جاری ہے, پھر کیا, پھر مارو؟ نہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اپنا بستر الگ کر لو, اپنا کمرہ الگ کر لو, تھوڑا سا اپنے آپ کے لیے علیحدگی گھر کے اندر ہی, ابھی بھی طلاق نہیں, گھر کے اندر ہی, کہ نہیں میں یہ صورتحال صحیح نہیں ہو رہی, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, آپ نے پھر بھی یہ کام جاری ہے. اس کے بعد بھی جب سلسلہ جاری رہے, وَاضْرِبُوهُنَّ, ہمیں اس لفظ پر بھی کوئی پیسے ہونے کی ضرورت نہیں, بالکل جو بات ہے وہ ہے کہ پھر مارو. اب جب قرآن کا لفظ ہے نا تو آپ اللہ ہی سے پوچھیں گے یا اس کی حجتوں سے پوچھیں گے کہ اس کی تشریح کیا ہے. فرمایا کہ ایسے کہ نہ لال ہو, نہ سیاہ ہو, نہ نیلا ہو. ایک جگہ کہا حدیث میں آیا مسواک کی لکڑی سے, یہ مطلب ہے اس لفظ کا. یعنی یہ آپ کی آخری جو حد ہے نا اپنے اس غصے کے اظہار کی, وہ یہ ہے بس. اگر لال ہو گیا تو دیت واجب ہے, بلکہ دیت مرد پر واجب ہے,
لال ہو گیا, اس نے ایسا مار دیا اللہ اکبر. کہ اس خاتون کو لال ہو گیا, خون وون نکلنا تو دور کی بات ہے, مطلب یہ کہ اس کا گر جانا, اس کی نعوذ باللہ خدا ہڈی ٹوٹ جانا وغیرہ, یہ تو دور, ایسا مار دیا کہ لال ہو گیا, مرد پہ دیت واجب ہوئی, کہ یہ اس حد تک الاؤڈ نہیں تھا. تو یہ آپ کو اس پورے کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُنَّ, اس کے بعد اگر اطاعت کر لیں یعنی وہ کام چھوڑ دے, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر خبردار آگے کسی اور بہانے سے اس پر تجاوز نہیں کرنا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ حقوق نسواں کی یعنی کوئی بہترین بات ہو نہیں سکتی تھی کہ ان تمام انفیڈیلٹیز کے باوجود بھی آخری حد میں بھی اسلام نے کہا دیکھو یہ کرو, اگر یہاں سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے سیپریشن کی طرف نہ جاؤ, خیال کرو. تو اب اگر کسی اور کو ایز این آؤٹ سائڈر پھر بھی یہ برا لگے تو ہم کہیں گے نہیں, آپ کو اپنی ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کچھ ایسی حدود ہیں کہ جس پر اسلام آگے وہ ریڈ لائن ہے, اس سے آگے پھر آپ نہیں بڑھ سکتے آگے, ورنہ تو پھر یہ کہ آپ نکاح کے تصور کو ختم کر دیں. جب یہاں تک بھی بات پہنچ جائے اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, تو پھر یہ کہ پھر نکاح کا انسٹیٹیوشن باقی نہیں رہ سکتا. تو اس لیے ہمیں اس بات کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں باقی پسترین ہے وہ مرد, حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں, پسترین ہے وہ مرد جو اپنے کسی غصے کی وجہ سے کسی خاتون پر ہاتھ اٹھا لے, پسترین. تو اس لیے مثالیں جیسے دی گئیں, مثلا کھانے کی مثال ہے, مثال کے طور پر فرنیچر ادھر ایسے کیوں رکھا ویسے کیوں رکھا, صفائی تو اس پہ واجب ہی نہیں تھی, گھر کا کام تو اس پہ واجب ہی نہیں تھا, تو آپ نے کس بات میں غصے میں آ کے, آپ کو غصہ کرنا, مارنا تو غصہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا وہاں تو غصہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ایک مرد کو اپنی اس شان کو, اپنی اس اخلاق کو باقی رکھنا چاہیے. اور گھر جو ہے نا وہ لیگل معاملات کا اکھاڑا نہیں ہے, گھر جو ہے نا وہ مورل ویلیوز کا مقام ہے. تو وہاں پر قانون سے زندگی گزارنے کے بجائے آپ اخلاق سے زندگی گزاریں. بہت, اور ایسے موقع پہ جو یہ مشورے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارا تو طلاق دینا بنتا ہے, شک بھی ہو, چلو کو پتہ بھی چل جائے, چھوڑو فوراً, فارغ کرو, طلاق دے دو, یہ مشورے دیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بزرگ, بڑے, دوست احباب, عورتیں بھی ہیں اس میں, شرم کریں جو ایسے مشورے دیتے ہیں. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ قرآن سے نہیں ہیلپ لے رہے, اور خود یہ مشورے ہماری سوسائٹی میں آئے دن وہ سب گناہگار ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں. بس ون لائنر ہم آپ جو ہے نا وہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری, کہ جی عورت گھر کا کام نہیں کر سکتی, کہیں ایسا نہ ہو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. ایک شادی ہوئی, عالمہ تھی وہ, تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آج کے بعد ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو مرد نے کہا بہت اچھی بات ہے, وہ غیر عالم تھا بیچارہ. تو کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ جی آپ مجھے الگ گھر لے کے دیں, میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اب وہ بیچارہ مجبور ہوا, اس نے کہا یار یہ تو عالمہ ہے, شریعت کے مطابق شرعی اصول ہے. وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, مفتی صاحب کے پاس, ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا بیوی تو ٹھیک کہہ رہی ہے. تو جب مفتی صاحب نے اس نے کہا جی مفتی صاحب میں حل کے لیے آیا ہوں, تو انہوں نے کہا جی میں حل بھی دیتا ہوں. پہلے وہ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے, لیکن شریعت نے دوسرا حل بھی دیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ شادیاں کرے 2, 3, 4. تو جب وہ گھر گیا اس نے کہا کہ جی میں تو ٹھیک ہے آپ کو گھر الگ لے کے دیتا ہوں, لیکن مجھے اب شادی کرنی ہے ایک نا. تو وہ جو خاتون تھی اس نے کہا نہیں میں